بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الدخان مکیہ۔ حامیم۔ قسم ہے اس کتاب مبین کی، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اسے ایک برکت والی رات میں، اس لیے کہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتے تھے۔ اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر پر حکمت کام کا۔ حکم صادر ہوتا ہے ہماری طرف سے، کیونکہ ہم بھیجنے والے تھے ایک رسول بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے۔ بلا شبہ وہی ہے ہر بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہیں، اگر ہو تم واقعی یقین رکھنے والے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وہی رب ہے تمہارا بھی اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی جو پہلے گزر چکی ہیں، لیکن یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ اچھا تو انتظار کرو اس دن کا جب نمودار ہوگا آسمان سری دھواں کے ساتھ، جو چھا جائے گا انسانوں پر، اور کہیں گے وہ کہ یہ ہے بڑا دردناک عذاب، اے ہمارے مالک ٹال دے ہم سے یہ دردناک عذاب، بے شک ہم ایمان لے آئے۔ کہا باقی اب موقع ان کے لیے نصیحت پکڑنے کا، جب کہ آ چکا ان کے پاس ایک رسول جو ہر بات کھول کھول کر بتا رہا ہے۔ پھر بھی منہ موڑ لیا انہوں نے اس سے اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے، ہم ہٹائے دیتے ہیں عذاب تھوڑی دیر کے لیے، یقیناً تم پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ یاد رکھو جس دن آؤ گے تم ہماری بڑی پکڑ کی گرفت میں، اس دن ہم پوری سزا دے کر رہیں گے، اور بلا شبہ آزمائش میں ڈال چکے ہیں ہم ان سے پہلے قوم فرعون کو، جب کہ آ چکا تھا ان کے پاس ایک عالی قدر رسول، اور اس نے کہا حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو، بے شک میں ہوں تمہارا امانت دار رسول۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اور یہ کہ نہ سرکشی کرو تم اللہ کے مقابلے میں پیش کرتا ہوں تمہارے سامنے اپنی نبوت کی کھلی سند، اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو سکو، اور اگر نہیں مانتے تم میری بات تو مجھ سے علیحدہ رہو۔ آخر کار اس نے پکارا اور درخواست کی اپنے رب سے، واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ حکم ملا اچھا تو لے کر چلے جاؤ میرے بندوں کو راتوں رات، دھیان رکھنا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور چھوڑ دینا سمندر کو اسی حالت میں جیسا تمہارے گزرتے وقت ہو، یقیناً وہ لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی چھوڑے ہیں انہوں نے باغات، چشمے اور کھیتیاں اور شاندار محلات اور عیش و آرام کے سامان جس میں وہ مزے لے رہے تھے، یہ ہوا ان کا انجام، اور وارث بنا دیا ہم نے ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو، پھر نہ روئے ان پر آسمان و زمین، اور نہ ہوئے وہ مہلت پانے والے، اور بلا شبہ نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت والے عذاب سے، یعنی فرعون سے، یقیناً وہ تھا سرکش اور حد سے بڑھ جانے والا، اور بے شک ترجیح دی تھی ہم نے بنی اسرائیل کو دانستہ اہل علم پر، اور دی تھی ہم نے انہیں ایسی نشانیاں جن میں تھی کھلی آزمائش، یقیناً وہ لوگ بڑے زور سے کہتے ہیں نہیں ہے ہمیں مرنا مگر ایک ہی بار، اور نہیں ہے ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے، اگر ایسا ہے تو لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر ہو تم سچے، کیا یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، ہلاک کر دیا ہم نے انہیں بھی، یقیناً تھے وہ مجرم، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور وہ سب کچھ جو ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر، نہیں پیدا کیا ہم نے انہیں مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں اکثر یہ بات نہیں جانتے۔ بلا شبہ فیصلے کا دن وقت ہے ان سب کے اٹھائے جانے کا، اس دن کچھ کام نہ آئے گا کوئی رشتہ دار اور دوست کسی رشتہ دار اور دوست کے ذرا بھی، اور نہ انہیں کہیں سے کوئی مدد ملے گی، اللہ یہ کہ کسی پر رحم فرمائے اللہ تو وہ بچ جائے گا، یقیناً وہی ہے زبردست اور بہرحال رحم کرنے والا۔ بے شک زقوم کا درخت خوراک ہوگی گناہ گاروں کی، تیل کی تلچھٹ جیسا جوش کھائے گا پیٹوں میں، جیسے جوش کھاتا ہے کھولتا ہوا پانی۔ استغفر اللہ۔ کہا جائے گا پکڑو اسے پھر گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اسے بیچو بیچ جہنم کے۔ استغفر اللہ۔ پھر انڈیل دو اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی بطور عذاب، چکھو مزہ اس کا، بے شک تو سمجھتا ہے اپنے آپ کو بڑا زبردست اور عزت والا شخص، بے شک یہی ہے وہ عذاب کہ جس میں تم شک کرتے تھے۔ بلا شبہ متقی لوگ ہوں گے امن کی جگہ میں، یعنی باغوں اور چشموں میں، پہنے ہوئے ہوں گے لباس حریر و زیبا کے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور بیاہ دیں گے ہم ان کو گوری گوری آہو چشمہ عورتوں سے، طلب کریں گے وہاں وہ ہر طرح کے لذیذ پھل اور کھائیں گے پورے اطمینان سے،
نہ چکھیں گے وہ مزہ وہاں موت کا سوائے پہلی موت کے، اور بچا لے گا انہیں اللہ جہنم کے عذاب سے۔ یہ فضل ہوگا تیرے رب کا، یہی عظیم کامیابی۔ یا اللہ میری مغفرت فرماؤ، یا اللہ میری والدہ محترمہ کی مغفرت فرماؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آسان بنا دیا اس کتاب کو تمہاری زبان میں تاکہ نصیحت حاصل کریں یہ لوگ۔ اچھا تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ یا اللہ اے میرے پروردگار، دور فرما میری پریشانی میری قبر میں۔ اے اللہ دور فرما تمام مومن مسلمان کی پریشانی ان کی قبروں میں۔ یا اللہ دور فرما میری والدہ محترمہ کی پریشانی ان کی قبر میں۔ یا اللہ دور فرمانا میرے والد کی پریشانی ان کی قبر میں۔ یا اللہ رحم فرما مجھ پر، یا اللہ رحم فرما تمام مومن مسلمان پر۔ یا اللہ رحم فرما میری والدہ محترمہ پر۔ یا اللہ رحم فرما میرے والد محترم پر۔ یا اللہ میرے رحم فرما میرے بہن بھائیوں پر۔ یا اللہ رحم فرما میری تمام رشتہ داروں پر۔ یا اللہ دور فرمانا ان سب کی پریشانی ان کی قبروں میں۔ یا اللہ رحم فرما قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو قرآن کو ہمارے لیے پیشوا روشنی ہدایت اور رحمت۔ اے اللہ یاد دلا دے تو مجھے قرآن میں سے جو میں بھول گئی ہوں، یا اللہ، اور سکھا دے تو مجھے اس میں سے جو میں نہیں جانتی۔ یا اللہ یاد دلا دے تو قرآن میں سے جو میرے بچے بھول چکے ہیں، اور سکھا دے ان کو جو وہ نہیں جانتے، اور نصیب فرما تو ہم سب کو تلاوت رات کے وقت اور دن کے وقت، اور بنا تو اس کو ہمارے لیے حجت۔ اے رب العالمین قبول فرما، اے رب العالمین مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اے رب العالمین کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اے رب العالمین اپنا محتاج رکھنا۔ اے رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔